اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اپنے بیان میں اپنے فرقان میں میرا مالک ذوالجلال نے آخر زمانے میں عظیم خیر کامیابی کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو، یعنی مومنین میں سے ہو تو بقیت اللہ یعنی امام زمانہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، سرکار حجت کہ جب ہر طرف فساد، برائی، وبائیں پھوٹ پڑی ہیں سخت ترین، تو روایات میں وارد ہے کہ اس وقت امام کی طرف توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے، دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ غیبت کبریٰ کے اختتامی دور میں امام زمانہ کے حوالے سے معرفت الآراء کتب میں سے بڑی کتابوں میں سے شخصیات ما قبل الظہور شریف، جس میں الشیخ محمد رباط فرتوسی جو عظیم محقق اور عرب عالم ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی اس کتاب میں، اس میں اس عالم اور پھر اس کا علاج کہ من لہذا العالم الملأ بالفساد والفواصل والفوارق والمظالم من لہذا الاسالیب الالہاضیہ قد هوت الانسانیۃ الى اسفل درکات الحیوانیہ من هو المصلح الذي بشر الله به كل الامم على لسان انبیائهم في صحفهم وفي كتبهم من هو يرفع به المستضعفين ويؤمن به الخائفين وينجي به الصالحين ويهلك به الجبارين هو المهدي الحق۔ کون اس عالم کے لیے جب عالم فساد، برائیوں، فاصلوں، تقسیم بندیوں، مظالم، فرقوں میں بٹ جائے گا اور انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے اسفل درک حیوانوں سے بھی نیچے جا پڑیں گے، جیسے خدا نے کہا نا کہ اب جس کے پاس رسول باطنی، مرشد باطنی ہو، عقل، اس کے باوجود بھی اگر حیوانوں کی طرح کام کرے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ جب یہ ہوگا تو اس وقت کیا علاج ہے؟ کیونکہ اس وقت حالات دنیا میں بدترین وبائیں، برائی، فسق و فجور پھیلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات سعودی عرب میں عیاشی اور بے حیائی کا شہر بنایا جا رہا۔ تو اس وقت کیا علاج ہے؟ کہتے پھر اس وقت پکارا جائے گا من ہو المصلح، کون ہے وہ اس دنیا کو ٹھیک کرنے والا، جس کا تذکرہ ہر صحیفے، ہر نبی کی زبان پر خدا نے کرایا کہ جو کمزور اور پسے ہوئے لوگوں کو بلند کرے گا، خوف میں مبتلا لوگوں کو امان دے گا، اور صالحین اور نیک لوگوں کو اس کے وجود سے نجات ملے گی، ظالم اور جابر لوگ اس کے وجود کے صدقے برباد اور ختم ہو گئے۔ وہ ہے مہدی الحق، مہدی آل محمد جو اولاد فاطمہ میں سے۔ تو دیکھیں نا سلسلہ ہدایت میں محمد و آل محمد کی فقہ سے متعلق فقہ جعفریہ والے ہوں یا فقہ حنفی اور شافعی مالکی کتب میں دیکھیں تو نبی نے کہا المہدی من اولاد الفاطمہ من ولد الفاطمہ، فاطمہ کی اولاد سے مہدی جو تمام مسائل کا حل اور دنیا کو جنت بنائے گا۔ یہ تمام کتب میں واضح طور پر آقا کی وہ حق کہ تمام مسلمان جس کو منصوص من اللہ امام، ہادی، حق اور آخر الزمان میں نجات کا مرکز پائیں گے، وہ امام زمانہ ہے۔ تو پہلی ویڈیو میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سرکار حجت کو یاد کیا جائے، اور تجربتاً دیکھا گیا عرب اور عجم کے صحرا اور بیابانوں میں بزرگ مجتہدین فقہا نے بھی یا صالح یا ابا صالح کہا تو سخت سے سخت مشکل خدا نے امام کے صدقے میں حل کر دی، اور امام زمانہ کو وجود مشکل کشائی کی علامت بن گیا۔ سلطان عادل، منتقم بادشاہ، عالمین کا شہنشاہ اعظم میرے مولا امام زمانہ کی یاد اس وقت زیادہ ضروری ہے، چونکہ یہ آخری دور ہے۔ بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں جی قرب قیامت کے نزدیک ہی علامتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ بات بہت غلط بیان کی جاتی ہے۔ قیامت کا کیا تصور ہے؟ سرکار حجت امام زمانہ سے پہلے کوئی قیامت کا تصرف یا قرب قیامت کا جو رٹا لگایا جاتا ہے، کوئی یہ 1,24,000 انبیاء
اور ائمہ اور صحابہ کرام کی نفی کرنے والے ہیں، جو قیامت کی رٹ لگائے، قرب قیامت بس انہوں نے یاد کر لی ہے، حالانکہ قیامت کا کوئی تصور نہیں ظہور مہدی سے پہلے۔ یہ باطل اور غلط خیال ہے، اور یہ فقط کوئی شیعہ فقہ نہیں، تمام فقہا، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت ظہور مہدی سے پہلے ایک جھوٹ اور خرافات ہے۔ قیامت آنی ضرور ہے، لیکن امام زمانہ اس کے بعد عدالت کا نفاذ ہو۔ بے مروتی عام ہو چکی ہے، فسق و فجور زیادہ ہوگی، مسلمان ممالک کے اکثر ساحل یورپیوں سے بدتر ہو چکے ہیں، بدترین انداز سے، اور اس وبا میں بھی بدفعلیوں، برائیوں اور فسق و فجور کا اثر ہے۔ خدا عذاب نہیں بھیجتا، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ استغفار، توبہ استغفار، قرآن کی تلاوت بکثرت کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے اور اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے۔ باقی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی پاک اولاد کے ساتھ تاریخ میں انصاف نہیں کیا گیا، ان کی اولاد بھی مظلوم رہی، حتیٰ کہ اب اگر 9 کروڑ کے زائرین کا ہجوم کربلا میں 40 پر پچھلے سال تھا، پتہ نہیں کتنے کروڑ فرشتے اللہ کو ہوں گے اس کے علاوہ، تو اب ایک خاص سازش کے تحت، حالانکہ برطانیہ وغیرہ سے جتنے افراد آئے یا دوسرے ممالک سے کرونا وائرس پایا گیا، لیکن بار بار رٹا یہی لگایا جا رہا ہے شاید ان کا شیطان کو خوش کرنے کے لیے کہ جو جی زائرین وائرس لے کر ہے، حالانکہ 1200 زائرین کا ٹیسٹ لیا گیا، وائرس نہیں تھی، کرونا وائرس نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کچھ افراد ہوں گے بھی صحیح، لیکن خاص طور پر ٹارگٹ کرنا یہ اپنی وہی پرانی عادت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ نے بھی سازش کی کہ چین کی اکانومی اور چین کی اقتصاد بڑی تھی، اس کو نقصان پہنچائے۔ پھر یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں مولا حسین کا نام لینے والے اور عزاداروں کو بھی روکا جائے، چونکہ پورے ورلڈ میں 9 کروڑ کا مجمع کہیں نہیں ہوتا، استعمار ڈرتی ہے حسین سے بھی، حسین کے بابا علی سے بھی، تو لہذا یہ سازش کی گئی کہ صرف ٹارگٹ کرو زائرین کو اور کسی طرف سے وائرس نہیں آئی ہے۔ تو یہ بھی ایک وہی مظلومیت کی لائن ہے، وہ سلسلہ تسلسل ہے جو 1200 سال 1400 سال سے خاندان رسول پر۔ یاد رکھو دنیا میں یہ فسادات نہ ہوتے اور اگر نبی کی بیٹی اور ان کی اولاد کا احساس کیا جاتا تو یہ عذاب آتے ہی نہ۔ ہم کسی پر تنقید کرنے اور برا بھلا کہنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو فاطمہ کا معنی اپنے ماننے والوں کو آگ سے بچانے والی، تو آج بھی بی بی کے حق کا احساس کر لو، اسلام میں برکتیں آ جائیں گی، اور بی بی کے بیٹے مہدی کو یاد کر لو، امام زمانہ کا تذکرہ، ہادی دین اور کائنات میں اللہ کی حجت سرکار امام مہدی علیہ السلام، سرکار حجت ابن الحسن المہدی کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ وہ ہادی ہے جس کے صدقے کائنات چل رہی ہے۔ اللہ نے محمد و آل محمد کے صدقے انہی کے لیے کائنات کو خلق کیا، بنا فتح اللہ، ان کے ذریعے سے آغاز کائنات جب 14 کا نور تھا، اور اختتام کائنات اور عدل الہی۔ قرآن میں خدا نے کہا میں ان قریب غلبہ دوں گا، 1,24,000 انبیاء، اور اس وقت کے دور تک غلبہ دین نہیں ہوا۔ غلبہ دین کی علامت سرکار حجت مہدی دوران ہیں، جن کے بارے میں ان کے نانا پاک سرکار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حیران ہوں، بڑے بڑے اپنے آپ کو شیخ اور بڑے علماء کہنے والے، تمام کتب میں یہ روایتیں بھری پڑی ہیں کہ نبی نے کہا مجھ پہ نہ کہ صلوات نہ پڑھو، بلکہ جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ پاکستان میں نیوز کاسٹروں کو وآلہ وسلم یاد ہو جاتا ہے، پتہ نہیں بڑے بڑے علماء کو یہ لفظ منہ سے نکلتا نہیں بات، جبکہ تمام کتب میں ہے کہ نبی کو صلوات کامل پڑھو، عذاب ٹلے، وبائیں ختم ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے علماء عربیوں کے ماہر ہیں، لیکن وآلہ پتہ نہیں ان کی زبان پہ کیوں نہیں آتا۔ مالک سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار حجت دوران مہدی کائنات کا تذکرہ نجات کا سبب ہے۔ پہلی بھی ویڈیو میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ تجرباتی طور پر پہلے جن لوگوں نے یاد کیا تو دنیا کی حالت بدلی، چونکہ امام زمانہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آ کے دنیا اس کائنات کی شکل کو بدلنا ہے۔ مدہامتان، 2 سبز باغ، مکہ اور مدینہ، یہ جنت والے باغ نہیں، اس سے مراد
اس دنیا میں نانا کے شہر کو اور خدا کے شہر کے درمیان ریگستان اور صحراؤں کو جنت کے باغات جس میں کھجور کا درخت زیادہ لگایا جائے گا امام آباد کریں گے۔ حضرت حجت کی سلطنت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پورے کرۂ ارض پر ہے، اور حضرت کے وجود کی وجہ سے آپ آج پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں کہ جب کمائی نہیں ہو رہی، تجارت نہیں ہو رہی، ملک بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں، اس خدا کی مقدس حجت ہیں کہ زمین تانبے کی مانند ہو جائے، خشک ہو جائے تو خدا رزق دے گا۔ اللہ کو مہدی اور مہدی کے آباء و اجداد اور فاطمہ کا وسیلہ دے کے دعا مانگ کے تو دیکھو کیا حالات بنتے ہیں۔ اور ان حالات میں مسلمانوں، مومنین، اپنے دل کو نرم کرو۔ دل کی نرمی تب ثابت ہوتی ہے، رقیق القلب تب ہوتے ہو جب بی بی فاطمہ کے ایک ایک قدم کے چلنے کا ادب اور حیا کیا جائے، ان کی اولاد کے مقام کا احساس کیا جائے، ان کی مظلومیت کا احساس کیا جائے۔ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو عذاب آتے ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم پہ کشمیر میں ظلم ہوا، رنگیائی مسلمانوں پہ ظلم ہوا، باقی مقامات پر جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے۔ جب ان مظالم پر عذاب آتے ہیں جو دین کا ارکان ہے، اگر ان کا احساس ختم ہو جائے گا تو ایمان کہاں رہے گا؟ عمل، جب ایمان نہیں رہے گا تو عمل کی کیا اثرات ہوں گے؟ بعمل ہو جاؤ، استغفار بکثرت کیا جائے اور ان ہستیوں کا واسطہ دیا جائے۔ میرا مولا امام زمانہ عظیم ترین صحراؤں کو، صحرائے راجستان، صحرائے اعظم افریقہ، صحرائے گوبی منگولیا اور چین اور دنیا کے بڑے بڑے صحرا جہاں پہ انسانیت کی زندگی نہیں، حضرت کی ظہور اطہر اور خروج انور کے بعد صحراؤں میں باغات ہو جائیں گے، پتھر کی چٹانوں پر میوہ جات اور اناج اگائے گی۔ گویا حقیقی معنوں میں اس دنیا کو جنت کا نقشہ ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی لوگ نیک باعظمت اور علم کا یہ عالم ہوگا۔ آدم کی تخلیق سے لے کر اس وقت تک، اس وقت سے لے کر وقت ظہور تک، اللہ نے انبیاء اور ائمہ کو حروف 27 حرف عطا کیے، 27 حروف۔ ان حروف سے پھر آگے علوم کو پھیلایا گیا۔ آغاز کائنات سے لے کر وقت ظہور تک 2 حرفوں کا علم بیان ہوا۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو 25 حروف کا علم بیان ہوگا، یعنی تقریباً 8% علم بیان ہوا، 92% علم امام زمانہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس علوم نہیں تھے، بے شک تھے۔ آقا سید الانبیاء تو شہر علم ہے، مولا علی دروازہ ہیں، پھر امام زمانہ تو ان کے بعد ہے۔ مقصد یہ کہ ان تمام علوم کا اظہار مصطفیٰ کے لال، علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زہرا کے دل کا چین، میرا مولا امام مہدی علیہ السلام کہ وہ ظہور اطہر اور خروج انور کے بعد ہوگا۔ امام کے بعد کائنات میں سکون ہوگا۔ بعض لوگوں نے امام کے اس حوالے سے تذکرہ کیا کہ قتل و غارت، حالانکہ امام زمانہ کے آنے کے بعد یہ غلط ہے، امام کے آنے کے بعد قتل و غارت ختم ہوگی، عدل کا نفاذ ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا سید الانبیاء نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج من اہل بیتی یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ فرمایا قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ میری اہل بیت میں سے ایک مہدی آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے کما ملئت ظلما وجورا وعدوانا، جیسے کہ ظلم و جور اور عدوان سے دنیا بھری ہوئی ہوگی۔ کبھی آپ نے سوچا ظلم اور جور میں کیا فرق ہے؟ کیا ایک ہی معنی؟ نہیں بھائی، ظلم کہتے ہیں جو ظلم کرنے والا ہے، جور جو ظلم کروانے والا ہو۔ یعنی امام کے آنے کے بعد دنیا میں 7 براعظم میں ظلم بھی ختم ہو جائے گا، اور ظلم کروانے والے جو لوگوں کو کہہ کر قتل کراتے ہیں، لوگوں کو کہہ کر برائی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک مجرم امریکہ ہے کہ کہیں پہ وہ ظلم کرتا ہے، کہیں جور والی کیفیت بناتا ہے کہ لوگ دوسروں کے ذریعے سے ظلم کرواتا ہے، اور عدوانہ اور عام دشمنیاں بھی ختم ہوں گی جب زہرا کا بیٹا اپنے مقدس قدموں سے سرزمین حجاز کو زینت بخشے گا۔ اسی لیے میرے شہنشاہ کون و مکان
آقا امام زمان کو مقدس لقب ہے، السلام علیکہ یا فارس الحجاز، میرا سلام ہو اس مہدی پر جو حجاز کا بادشاہ ہے۔ میری گزارش ہے کہ تمام جو سننے والے احباب ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری جو بھی آپ کا کمنٹ اور رائے ہو وہ ہمیں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔